ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہ رخ ہے، میں مانسہرہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی کا نام شجاع سالم خان ہے، اور کچھ دن پہلے ہم پہ کسی قسم کی ایلیگیشن لگی ہیں، کچھ لوگوں نے لگائی ہیں، کچھ پریس کانفرنسز کی ہیں، جس کا میں آج آپ سب کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو بیسک آپ کو اس چیز کا سمجھا دوں، جس عورت نے یہ ہم پہ الزام لگائے ہیں اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو اس سے پہلے بھی اس نے 2-3 بار یہ حرکت کی ہے۔ ابھی وہ بلیک میل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی سیاسی ساخت کو کمزور کریں گے۔ دوسری چیز، ہمارے پاس ان سب کے سارے ثبوت موجود ہیں کہ جو ناصرہ بی بی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کی ہے کہ شازی خان انوالو ہیں، شازی خان اگر انوالو ہوتے تو ان کو پیسے کیوں پے کرتے۔ ہم ہر چیز کا آپ کو اس کا ثبوت بھی دیں گے، اور کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جس میں اگر ہم انوالو ہیں یا ہمارے گھر سے کوئی انوالو ہے تو ہم اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جس لڑکی کا نام یہ لے رہے ہیں، اس لڑکی کو میں بھی ابھی اس کو تو انہوں نے شازی خان کے نام کے ساتھ اس کا نسبت دے رہے ہیں، اس کو شازی خان کے بھائی نے چھوڑے ہوئے بھی عرصہ دراز گزر گئے۔ میں وہ سارے ثبوت آپ کو دے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ شازی خان نے ڈی سی اور ڈی پی او آفس میں ہماری کوئی بات نہیں سننے دی، تو مجھے اس چیز کا بھی تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ سود والے کام میں کون کس چیز کا کیا کیس لگتا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا آج کا نہیں، ہم پرانا جانتے ہیں ان سب لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے ابھی سود کے بزنس میں آ کے اور یہ چیزیں کر کے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری پوری کرو، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ہم سے پیمنٹ لے لی کی یہ ساری۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس طرح کی یہ اگر ہمارے لیے لا رہے ہیں تو میں نے ان کو آفر بھی کیا، آپ ڈی سی آفس ڈی پی او آفس جا کے ہمارے خلاف کمپلین کریں، جس کا نام ہے پیسے ہم سے لے کے نہیں دیے گئے، پیسے ہماری مرضی کے پوچھے بغیر دیے گئے۔ پھر آج آگے ہم پہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے پیسے دینے ہیں ہمیں واپس، ہم کیوں دیں اس چیز پہ؟ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا، میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، میں اس سے پہلے سب سے پہلے اس سے یہ چیز کنفرم کرتا ہوں مجھے واپس کیسے دے گا۔ ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے، کسی نے کہا 20 لاکھ دیے، کسی نے کہا 50 لاکھ دیے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کون گواہ تھا بیچ میں، ان گواہوں کو بھی تو لایا جائے نا۔ بیسک ایک نام لینے سے، کسی بندے کی عزت خراب کرنے سے تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی نا۔ تو باقی جو چیز اگر آپ کو ایشو لگ رہی ہے، میں کیونکہ ادھر آگے تب پریس کانفرنس کیا، ہمارا کوئی ایشو نہیں تھا، ہماری فیملی میں سے کبھی کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن آج جو یہ بات ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا ریئیکٹ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہماری فیملی میں ایشو بنتا ہے اس چیز کا۔ وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کو کلیئر کیا ہوا ہے، جتنے بیٹھ کے گئے ہیں، جتنے کی وہ ہیں میرے پاس ہے سر۔ ایک بات ہوتی ہے سر، کسی کو ہم بھی بازار میں ہوتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس سے پہلے کنفرم کرتے ہیں تم کام کیا کرتے ہو۔ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کر رہا ہے بزنس، وہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تمہاری فیملی میں کون ہے، میں اسے کنفرم کروں۔ دکانیں انہوں نے، ایک تو ہوتا ہے اسٹامپ، انہوں نے ایک دکان پہ 40 سے 50 اسٹامپ بنا ہوئے، ابھی میں آپ کو سارے اسٹامپ بھی دے دیتا ہوں۔ اس میں بیسک چیز یہ ہے نا کہ انہوں نے ہم سے کبھی نہیں پوچھی، ان کے 3-4 سال 5 سال گزر گئے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، مجھے جدھر تک نظر آیا یہ سود والا کام کر رہے ہیں سارے مل کے۔ ایک تو پیسے دیتی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے 18 لاکھ ہیں، اس سے پہلی والی پریس کانفرنس آپ کھول کے خود دیکھ لیں اپنی، اس میں 26 لاکھ روپے مانگ رہی ہے وہ لگی ہے۔ ابھی میں اس کا اشارہ دیتا ہوں کہ اس نے ہم سے پیمنٹ بھی لے کے گئی ہے، اس کے بعد بلیک میل کس چیز پہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو سود کے پیسے رہتے ہیں وہ بھی مجھے دیے جائیں۔ تو ہم تو اس کام میں ہی نہیں ہیں۔ دوسرا، ہماری فیملی میں کبھی کسی نے سود کا بزنس نہیں کیا، اگر ہوتا تو آپ سب کے سامنے، کوئی پہلی بار کی بات نہیں ہے۔ ادھر سب کو ہماری فیملی کو ساری جانتے ہیں، اگر کسی کا بیچ میں انوالومنٹ ہے، کسی کا نام ہے، وہ اس کے بھائی کا نام لیتی ہے بار بار۔ وہ اس وقت ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، اس کے اوپر ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس کے بھائی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا جب وہ ہے ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور اس کا انہوں نے گھر کے اوپر کیا تھا کہ گھر ان کو دیا ہوا تھا بالکل قرم خان کی وائف کے نام پہ تھا گھر، کیونکہ ایک حق مہر ہوتا ہے، ایک والد کی طرف سے جائیداد ہوتی ہے۔ شازی خان نے بھی، ان کی والدہ نے بھی، اور ان کے اور بھائیوں نے بھی اپنی بہن کو آج سے 10-15 سال پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا گھر۔ اس گھر میں اگر رہنے کے لیے وہ دے رہے تھے جگہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ گھر سیل کر کے ان کو پیمنٹ بھی کریں گے، وہ تو ایک اپنی چیز دی ہوئی تھی رہنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں۔ آپ کو اگر لگتا ہے میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں، جتنے لوگوں نے ادھر سپیچز کی ہیں، باتیں کی ہیں، ان سب کے اسٹامپ دوں گا۔ ایک بندے نے ادھر آپ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے بات کی تھی فارچونر گاڑی کی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں اس بندے کو بولیں کوئی اسٹامپ دیکھیں، میں مہران گاڑی لوں گا نا، میں اسٹامپ پیپر کروں گا، 2 لاکھ روپے کی گاڑی بھی ہوگی، اسٹامپ کروں گا۔ 85 لاکھ کی گاڑی لے رہا ہے ایک بندہ، تم اس کو زبان پہ دے رہے ہو گاڑی؟ یہ کوئی گپ ہے، مذاق ہے سب کے ساتھ؟
یہ سمپل از دیٹ. وہ بندہ جو ہے اس کے اوپر FIR ہے چوری کی. اس کا اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ, وہ بندہ کوئی انسان نہیں ہے. وہ ادھر مانسہرہ میں جو سود والے ہیں ان میں ٹاپ ٹرینڈ میں آتا ہے وہ بندہ. تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کو میں نے آفر بھی کیا جائے تھانہ. اگر کہتے ہیں DC آفس DPO آفس, میں خود ساتھ چلا جاتا ہوں اس کے. کوئی شازی خان کی طرف سے اس چیز میں نہیں. انہوں نے اپلیکیشن جمع کی ہے DPO آفس, ہم نے اس کا جواب دے دیا DPO صاحب کو. انہوں نے کیونکہ پریس کانفرنس ایک بار کی ہے, انہوں نے کہا کہ زور زبردستی ہٹوائی گئی ہے. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری فیملی سے کسی بندے نے آپ کو کال کر کے بلیک میل کی ہو, گالی دی ہو, کچھ دھمکایا ہو کہ ویڈیو اٹھا دو, ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. ایک بیسک چیز ہے, ہم جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. پوری زندگی ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا, لیکن اب وہ ذاتیات پہ جا رہی ہے عورت, اور وہ اس چیز کے اس ہتھ کنڈے کو شاید وہ اپنے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ سمجھ رہی ہے. یہ جس کے کہنے پہ انہوں نے کیے اسی کو انہوں نے پیسے دیے ہوں. جو اس دن پریس کانفرنس ہوئی ہے, جتنے لوگ آئے انہوں نے جس بندے کو پیسے دیے اس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تھا, ان کی مرضی پہ کیے. یہ بلیک میل کر رہے ہیں. وہ کون ہے اس کا نام؟ جس کا نام ناصرہ نے خود لیا ہے, جس کے ساتھ ناصرہ کا بزنس چلتا ہے. اب میں آپ کو سمپل پوائنٹ دے دوں نا کہ ناصرہ نے اگر کسی کے ساتھ بزنس کیا ہے, اس نے آگے سے 40 لوگ اور لائے ہیں پیسے لے کے. اس کو پیسے مل رہے تھے تو لائے ہیں نا, وہ ویسے تو کوئی نہیں لاتا. وہ کہہ دیے میرے 18 لاکھ ہیں, اس سے پوچھا جائے پہلے کہ 18 لاکھ تم نے کمائے کہاں سے. بیسک کوسچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک عورت ہے جس کے پاس اپنے گھر میں کسی ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا, ابھی وہ کہہ رہی ہے میرے 40-45 لاکھ روپے ہیں, اس کے پیمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے, اس کے میرے پاس چیک بھی ہیں, اسٹامپ بھی ہے, ساری چیز ہے. وہ میں آپ کو بھی اسی ٹائم شیئر کر کے جاؤں گا. یہ آگے ناصرہ ہی لاتی تھی لوگوں کو؟ ناصرہ تھی, ایک اور ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جندر بانڈا کی, نائد نام کی. جی جی. وہ اس طرح کی لوگ ہیں, یہ لوگوں کو لاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک بزنس ٹرینڈ ہے. یہ جس کو لاتے ہیں اس کے اوپر پرسنٹیج پہ پیسے لیتے ہیں. یہ تو سارے سود کا کام کرتے ہیں. یہ ناصرہ اگر ہم پہ ثابت ہو جائے, مجھ پہ, شازی خان پہ, رضی خان پہ, عافی خان پہ, ایک چیز بھی ایلیگیشن میں ہمارے پہ ثابت ہو جائے, کیونکہ اس نے اس دن میرا نام بھی لیا تھا بیچ میں, تو ایلیگیشن میں اگر ثابت ہوتی ہے ہم لوگوں پہ یہ چیز, تو ہم اس کا جرم ہم قبول کریں گے. لیکن ایک چیز ہم نے کی نہیں ہے, ہمارے سے کبھی پوچھا نہیں گیا. پیسے دیتے ہوئے نہیں پوچھا, لیتے ہوئے کیوں پوچھ رہے ہیں ہم سے, ہمیں یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں. اچھا, آپ نے ابھی یہ بتایا کہ آپ نے واپسی کی, واپسی کس کے تھرو ہوئی, یہ ذرا کس چیز کی واپسی سر؟ پیسے بالکل میں نے خود دیے ہیں. میرے پاس اس کا پورا ثبوت ہے. ہم نے اسٹامپ لکھے ہیں, جس کو پیمنٹ کرتے تھے اس کا اسٹامپ بھی لیتے تھے ہم, اس کا چیک بھی لیتے تھے. اور اس یہ جتنے لوگ بھی آئے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پیسے لے گئے مجھ سے گئے, میرے ہاتھ سے. یہ ناصرہ میرے ہاتھ سے لے گئی یہ پیسے. یہ کہہ رہی ہے 11 لاکھ روپے لیے, اس نے خود بات کروائی ہے, اس نے 10 لاکھ روپے سود کا لیا ہوا تھا. اب مجھے یہ کہہ رہی ہے 18 مجھے پورا دو. اب مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے, ایک آدمی کو پیمنٹ ملی ہوئی ہے, اس کے اوپر میں کس چیز کے پیسے لوں؟ اس کو پیسے مل گئے ہیں. یہ جو مانگ رہی ہے اس ٹائم پہ, یہ سود کے پیسے مانگ رہی ہے کہ میرا سود بن رہے اتنے 6 مہینے 9 مہینے, مہینے کا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اس کو سود کا مل رہا تھا. وہ بند ہوئے 6-7 مہینے, وہ پیسے اب مانگ رہی ہے ہم سے. اچھا, یہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں یہ آپ نے لازمی بات ہے خود دیے ہیں, تو آپ کی جو سابقہ بھابھی تھی, جی جی, اس طرح آپ نے کہا, یہ ان کی ریفرنس پہ آپ نے دیے؟ یہ بیسیکلی رضی خان کی ریفرنس پہ دیے ہوئے ہیں, کیونکہ اس ٹائم تک وہ نکاح میں تھی رضی خان کے. 2 کروڑ کچھ لاکھ روپے کی ہم نے پیمنٹس کی ہوئی ہیں, جن کے اسٹامپ بھی ہیں, چیک بھی ہیں, ساری چیز ہماری کلیئر ہے. اس کے علاوہ یہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں, یہ لوگ پلانٹڈ آ رہے ہیں. ان کو پیچھے سے پوری گائیڈ لائن دی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے آپ جا کے ایک ایسے بندے کا نام لو جس بندے کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. شازی خان ادھر ہے ہی نہیں, اس کی انوالومنٹ ڈال رہے ہیں یہ بار بار. حتیٰ کہ شازی خان کو اس معاملے کا پتہ چلا ہے, اس نے سب سے پہلے کہا کلیئر کرو لوگوں. ہم میں اگر یہ چیز ہوتی تو ہم یہ پیسے بھی نہ دیتے. ابھی یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, یا بلیک میل کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ اور پیسے بھی دیں جو ہماری پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں, جس طرح وہ منتھلی لیتے تھے وہ ان کی لی ہوئی ہیں, وہ مانگ رہے ہیں ہم سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. ان کے ناصرہ بی بی کا اسٹامپ میرے پاس پڑا ہوا ہے, نعیدہ کا بھی پڑا ہوا ہے, باقی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ان سب کے اسٹامپ ہیں. ان میں ایک بندے کو چھوڑ کے جس نے فارچونر کی اپنی کی ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے, یہ آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں, فارچونر زبان پہ کوئی دیتا ہے تو مجھے بھی لے کے دے دیں. یہ ٹوٹل کتنے اماؤنٹ کا اسکینڈل ہے؟ اسکینڈل کا تو ہمیں نہیں پتا سر. ہمارے پاس جو لیگل لوگ آئے تھے ان کا تقریباً 2 کروڑ پہ بن رہا تھا. سیدھی بات بتاؤں آپ کو, ایسے لوگ ہیں یہ لوگ, کبھی انہوں نے پیمنٹ دیتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھا, لیتے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم دو گے. جب ہم سے پوچھ کے نہیں دیا آپ نے تو پھر ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے دکانیں لی ہیں, جن دکانوں پہ انہوں نے اسٹامپ کیا ہوا ہے, یہ دکانوں پہ مالک ہی نہیں ہے یہ لوگ, ٹھیک ہے.
दूसरी चीज़ इन्होंने कल नाम ले के दुकानों का कहा, इन दुकानों की आप असल विरासत देखी जाए तो इन दुकानों की मलकियत ही किसी और की, इन लोगों की तो यही नहीं है कि ये इनके इन्वॉल्वमेंट आ रही है। शाजी खान क्या करेगा इसमें? दूसरा, शाजी खान को क्या ज़रूरत है कि वो DPO को बोल के इन लोगों को करेगा? एक बंदे पे FIR चोरी की हुई है, उसने एक गाड़ी चोरी करके गए, अभी उसकी FIR भी शायद आपको मिल जाए थोड़ी टाइम में, कि वो चोरी करके गए, उसने गाड़ी फिर वापस दी भी है इन लोगों को, लेकिन अभी तक वो पुलिस उसे ढूंढ रही है। वजह यह है कि उसने चोरी की हुई थी चीज़, इधर मानसरा से चोरी करके ले गए। ये जितने लोग थे इन्होंने बिजनेस के लिए पैसे दिए और ये महीने पैसे लेते रहे उससे। ये लोग कह रहे थे कि हमने बिजनेस के लिए दिए, मुझे भी वो बिजनेस बता दें जो लाख रुपए के पीछे 10-15 हज़ार रुपये मंथली ये उनसे पैसे लेते थे बिजनेस के महीने के अपने 4 साल से लेते रहे। अच्छा, जिस टाइम इनका ये पैसे बंद हुए हैं, इन्होंने इस चीज़ को इशू बनाया है कि आप लोग हमें अब पैसे आप लोग देंगे, ये नहीं देंगे। मैंने उनको उस टाइम पे भी बोला था जितने बनते हैं जो आपने दिए हुए हैं वो हम वापस करेंगे, सूद के पैसे हम किसी को नहीं दे रहे। बाकी हमारे तक जो काम था शाजी खान की तरफ से मैं तब बैठा हूँ, उन्होंने कहा था सारी चीज़ क्लियर करो, अगर किसी को कोई इन्वॉल्वमेंट है या कुछ इस तरह का हमारे ऊपर डाल रहा है तो हम उसको क्लियर करके देते हैं। जो आपने उस दिन सबसे क्वेश्चन भी किए थे, उन्होंने कहा था आपका जवाब नहीं आ रहा कोई भी। हम जवाब पहले भी नहीं दिया कभी भी, अभी भी नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी मजबूरी में दे रहे हैं कि एक सीधी बात है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जिस बंदे की इस चीज़ में कुछ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है उसे भी इसमें घसीटा जा रहा है। अच्छा ठीक।